تو آپ وہ 75,000 ان کو بیچے بغیر ادا نہیں کر سکتے؟ جی نہیں، میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ادا کر سکتا کہ میں نے کہا سر میں یہ جو جرمانہ افورڈ نہیں کر سکتا، آپ برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں، نہیں تو میں بچوں سمیت خودکشی کر لوں گا۔ یہ انہوں نے بولا کہ جاؤ جا کے مر جاؤ، بچوں سمیت مر جاؤ، مجھے کیا ہے، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابراہیم۔ آج کی کہانی ایک بہت ہی منفرد ہے، کیونکہ اگر آپ سنیں گے تو ہو جائیں گے پریشان، کیونکہ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ نئے پاکستان میں لوگ اپنے ہی بچے بیچنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ میں منڈی بہاؤالدین میں ایک ایسے گھرانے کے ساتھ موجود ہوں جہاں پہ ایک والد اس قدر مجبور ہو چکا ہے اپنے ہی بچوں کو فروخت کرنے کے لیے وہ سڑک پر سر بازار لے آیا ہے۔ آئیے اس کے پیچھے روداد کیا ہے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر آپ کا نام؟ میرا نام اختر حسین۔ سر اختر حسین صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو بچے فروخت کرنے والا یہ جو ان کو پوسٹرز بچوں کو پکڑائے ہوئے ہیں، یہ کیوں ہیں اور یہ بچے آپ کے ہیں؟ میں نے یہ پوسٹر کسی مجبوری کے تحت پکڑوائے ہیں، لیکن میں نے دودھ کا کام شروع کیا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی والوں نے یہ سارا ان کا کیا دھرا ہے، انہی کی وجہ سے میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ انہوں نے آپ کو جرمانہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ جی جرمانہ کیا ہے۔ کتنا جرمانہ ہوا ہے آپ کو؟ میرا اتنا بڑا قصور بھی نہیں ہے جی۔ کہ فیٹ میں کوئی معمولی سی کمی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے 75,000 روپے مجھے جرمانہ کر دیا۔ اچھا۔ کہ 75,000 روپے میں تو ایک سال میں بھی ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ سر آپ کو 75,000 روپے جرمانہ کیا گیا ہے فوڈ اتھارٹی کی طرف سے، اس لیے آپ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ وہ 75,000 ان کو بیچے بغیر ادا نہیں کر سکتے؟ جی نہیں، میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اچھا، جب آپ کو یہ جرمانہ ہوا تو آپ کے کسی دوست نے، آپ کے کسی عزیز نے، اور خاص کر کے اس قدم کے بعد آپ کی ہیلپ کرنا گوارا نہیں کیا؟ کسی نے آپ کو کال کی ہو کہ میں جناب آپ کو یہ 75,000 میں سے کچھ 10,000 کچھ 20,000 میری طرف سے رکھیں، آپ یہ جرمانہ اپنا ادا کریں، کوئی رشتہ داروں کی طرف سے، کوئی دوست احباب کی طرف سے؟ جی بالکل نہیں، میرے دوست تو دوست رہ گئے، اپنوں نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو کچھ قرض بھی دیا تھا، کچھ امانتیں بھی رکھی تھی، انہوں نے بھی وہ دینے سے انکار کر دیا، وہ اپنے پاس سے کیا دیتے۔ دیکھا ناظرین، آپ نے جب برا وقت آن پہنچتا ہے تو اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، غیروں سے پھر کیا امید کی جائے۔ اچھا اختر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ کتنی سیل کر لیتے ہیں اور آپ کو اس میں پروفٹ کتنا ہو جاتا ہے؟ ڈیلی سیل جو ہوتی ہے ہماری زیادہ سے زیادہ 1,1200 روپے ہوتی ہے، اس میں جو میرا بینیفٹ ہوتا ہے وہ 200-300 روپے ہوتا ہے۔ تو یہ دودھ آپ نے اپنی بھینسوں کا جو ہے لاتے ہیں یا کسی سے سپلائی وغیرہ لیتے ہیں؟ نہیں، یہ سپلائزر سے لیتے ہیں، دودھ ہی سے۔ تو 1,000-1,500 آپ کی ڈیلی کی انکم ہے، تو اس میں پھر پروفٹ کتنی ہوتی ہوگی؟ یہ پرافٹ نہ ہونے کے برابر ہے، بچوں کا بڑی مشکل سے پیٹ پالتا ہوں۔ تو آپ پھر یہ کیسے گھر بار مینیج کرتے ہیں سب کو؟ یہ تو بہت مشکل ہوتا ہوگا آپ کے لیے۔ جی بہت مشکل ہے مہنگائی کے اس دور میں، کیونکہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ نیا پاکستان ہے، اس لیے مینیج کرنا پڑتا ہے کہ مہنگائی کا مقابلہ تو کرنا ہے، لیکن مہنگائی اس قدر ہے کہ ہوش نہیں ہے۔ یہ ننھے معصوم بچے، تو ان کا اس دور میں نئے پاکستان میں انہوں نے شکوہ کیا نئے پاکستان کے ساتھ بھی، کیا یہ ہے نئے پاکستان کا نیا چہرہ؟ عوام فیصلہ آپ پر ہے کہ نئے پاکستان میں زندگی بسر کرنا زیادہ آسان تھا یا پرانے پاکستان میں؟ آپ حکام بالا کو، ڈی سی صاحب کو یا حکام بالا کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایوان بالا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را غریبوں پر رحم کریں، غریبوں پر اتنا یعنی کہ زندگی تنگ نہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو مارنے پہ مجبور ہو جائیں اور خودکشی پہ مجبور ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ بچے بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لے آئیں۔ سر یہ پاکستان کا شاید وہ پہلا واقعہ تھا کہ 75,000 اٹس ناٹ اے ہیوج اماؤنٹ، لیکن اس کے باوجود بھی ایک جو ہے شہری اپنے بچے تک بیچنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اہل شہر کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کے بعد بھی انہوں نے ان کی کوئی فائنینشلی سپورٹ نہیں کی۔ اگر کوئی ان کی فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتا ہے، ابھی مجھے بتائیں کہ آپ نے 75,000 ادا کر دیے ہیں یا اس کا کیا سین چل رہا ہے؟ 75,000 جو احتجاج ریکارڈ کروایا تھا نا پریس کلب کے سامنے، وہ ڈی سی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے،
انہوں نے اپنی ذاتی جیب خرچ سے میرا جرمانہ ادا، تو انہوں نے مجھے بلا کے نا اپنی جیب سے دیے، تو انہوں نے میری دکان ڈی سیل کروائی، لیکن میں ان سے یہ بار بار التجا کرتا رہا کہ سر میں باقی ماندہ رقم نہیں ادا کر سکتا۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا یار کچھ ہم کر لیں گے، کیونکہ یہ جو محکمہ ہے نا، یہ محکمہ اس کا اللہ ہی حافظ ہے، ان کو نہ پتہ ہے کسی کا گھر کیسے چل رہا ہے، نہ پتہ ہے اس کے بچے کیا کھا رہے ہیں، بھوکے ہیں یا پیاسے۔ اگر ان کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ 20,000 جو پے کر دیے گئے ہیں ڈی سی منڈی بہاؤالدین کی طرف سے، اس کے علاوہ جو باقی رقم ہے جرمانے کی وہ انسٹالمنٹ پہ کی گئی ہے ان کی ریکویسٹ پر، تو باقی جو آپ کو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر ان کا نمبر موجود ہے، آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیں روزانہ پاکستان۔